الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، انسان دنیا کی زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے مختلف دوست بناتا ہے، اور ہر انسان کے کچھ مخلص دوست ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، اور ان دوستوں میں کچھ بے وفائی بھی کرتے ہیں۔ انسان ہونے کے اعتبار سے اس کے دوست، اس کے قریبی ساتھی اس کی ضرورت بھی ہوتے ہیں اور اس کا سہارا بھی ہوتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کا ہم
مطالعہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو قریبی ساتھی تھے جن کو قرآن مجید حواری کہتا ہے، ان کے خاص دوست، قریبی ساتھی، ان کے وفادار، جو ہر موقع پر ان کے ساتھ رہے، اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، ان کے جو قریبی ساتھی تھے، ان کے حواری تھے، اس وقت بھی وہ ان کی مدد کے لیے وہاں موجود تھے۔ اگر ہم آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت کو دیکھتے ہیں، آپ کے جو قریبی ساتھی تھے، آپ کے دوست، آپ کے وفادار، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی ساتھی، وہ آپ کے جانثار، جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، اس امت کے سب سے عظیم اگر لوگ ہیں وہ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قریبی ساتھی آپ پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے، اپنے مالوں کو قربان کرنے والے، اپنے گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر قربانی دینے والے، ہجرت کرنے والے، جنہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے مثالیں قائم کر دی، وہ صرف صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا انتخاب کیسے ہوا؟ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، نظر ڈالی، ان کے دلوں کو دیکھا اور چیک کیا، تمام بندوں کے اندر سے سب سے بہترین دل جس کا پایا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ان کو چن لیا، ان کا انتخاب کر لیا اور ان کو مقرر کیا اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے۔ جب ان کو نبی بنا دیا، ان کا تقرر ہو گیا، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے انتخاب کے بعد باقی لوگوں کے دلوں پر جب اللہ نے نظر فرمائی، ان کے دلوں کو چیک کیا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تمام لوگوں کے دلوں کو چیک کرنے کے بعد سب سے بہترین دل جن لوگوں کے پائے گئے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، رفاقت کے لیے چن لیا تاکہ وہ دین کی نصرت اور تائید کے لیے پیغمبر کا ساتھ دے سکے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس امت کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چنا۔
یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے، ان کی شاگردی کے لیے، ان کی تائید اور نصرت اور مدد کے لیے کیسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ لوگوں کے دلوں کو چیک کرنے کے بعد اگر اس نتیجے پر کوئی لوگ پہنچے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورۃ الحجرات اگر اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چیک کیا، ان کا امتحان لیا تو ان کو تقوی کے لیے منتخب کیا۔ عام طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان کا جو امتحان ہوتا ہے وہ اس کی ذہانت کا امتحان ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو امتحان لیا صحابہ کرام کا وہ ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اس دل کے اندر ایمان ہوگا، اس میں تقوی ہوگا، اس میں پیغمبر کی محبت ہوگی، اور ان کے پاکیزہ دلوں کو ان چیزوں کے لیے منتخب کیا اور چن لیا۔ ان دلوں میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال دی گئی وہاں کفر، فسق و فجور، نافرمانی اور نفاق، یہ تمام قسم کی چیزوں کو ہٹا دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کا جو پہلا رکوع ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، بغور اس کو پڑھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں کو جو اللہ نے چنا، ان کا امتحان لیا تو اللہ کو ان کے دل پسند آئے اور اللہ نے ان میں ایمان اور محبت ڈال دی۔ تو جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا اور اللہ نے ان کو پاس کر دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے اگر کوئی ان صحابہ کرام کے نمبر کم کرتا ہے، ان کو فیل کرتا ہے، تو وہ خود تو فیل ہو سکتا ہے، وہ صحابہ کرام کو فیل نہیں کر سکتا، ان کو اللہ نے پاس کر دیا۔ اور قرآن مجید کئی سارے مقامات پر اس کا ذکر کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تو وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ کیوں؟ وہ اللہ سے راضی تھے۔ جب اللہ ان سے راضی ہو چکا تو اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو بدلے میں اس کو جنت دیتا ہے۔ اس لیے اس پر اتفاق ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پکے جنتی ہیں۔ صحابی کا مقام، اس کا یہ شرف، اس کو پیغمبر کی صحبت مل گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں حاضر ہوا، یہ اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا مقام ہے۔ اور اس امت میں صحابہ کرام وہ طبقہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی صحیح معنوں میں حفاظت کی ہے۔ کس طرح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا اس کو یاد کیا، اس کو لکھا، اس کو تحریر کیا۔ کاتبین وحی ایسے نہیں بن گئے، کاتبین وحی وہ صحابہ ہیں جو لکھا کرتے تھے، قرآن نازل ہوتا اس کو الگ لکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرماتے اس کو الگ لکھتے۔ یہ ہیں دین کے محافظ۔ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت کی وہ ذمہ داری ادا کر کے گئے کہ ہر چیز تحریر کر دی تاکہ بعد والے لوگ بھٹکتے نہ رہیں، دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اگر یہ صحابہ کرام کی جماعت نہ ہوتی تو یاد رکھیے جس طرح اسلامی شریعت کے اندر یہود و نصارہ نے تحریف کی، کتابوں میں رد و بدل کر دیا، اپنی مرضی شامل کر دی، تو اس دین اور شریعت کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا
اللہ نے صحابہ کرام سے وہ کام لیا کہ یہود و نصارہ کی تحریف کے مقابلے میں اس قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو محفوظ کر دیا۔ یہ کام کن سے لیا؟ صحابہ کرام سے، کہ انہوں نے ہر چیز کو لکھ لیا تاکہ ہر چیز محفوظ ہو جائے۔ قرآن مجید کے وہی 30 پارے جو نازل ہوئے، پوری دنیا کے اندر کسی بھی صحیفے کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک لفظ کا، نقطے کا، زبر زیر کا آپ کو فرق نہیں ملے گا۔ یہ سارا کردار کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس امت پر بے شمار احسانات، اور ان احسانات ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان لوگوں کا کردار کیا تھا جن کو اللہ نے چنا، پیغمبر کے دوست بنا دیا، پیغمبر کے صحابی بنا دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان کی سیرت کیا تھی؟ ان کا کردار کیا تھا؟ ان کی سیرت و کردار کو ہم پڑھیں اور ان معزز ہستیوں کے ساتھ دل سے محبت کریں، اور ان سے محبت کو بھی اپنا ایمان سمجھیں، اس لیے کہ میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں، میرے پیغمبر بھی ان سے محبت فرماتے ہیں، میرا اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور اہل ایمان ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ پیغمبر کے دوست ہوں، اہل ایمان ہوں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، پیغمبر بھی محبت فرمائے، تو اہل ایمان ان سے نفرت؟ یقیناً ان لوگوں کے ایمان میں کمی ہوگی جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے۔ اور اگر دیکھا جائے اس امت کے اندر اصل اگر ایمان والے کو لوگ تھے تو قرآن مجید کہتا ہے وہ صرف صحابہ کرام ہی تھے۔ جس دور میں دین نازل ہو رہا تھا، اس دور میں اگر کوئی صحیح ایمان والے تھے تو وہ صحابہ کرام تھے۔ باقی کون تھے؟ یا منافق تھے یا کافر تھے۔ اصل ایمان والے کون؟ صحابہ کرام۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک پابندی لگائی، انما ولیکم اللہ والرسول، فرمایا تمہارے اگر کوئی دوست ہیں تو اللہ اور اس کا رسول ہے۔ صحابہ کرام سے کیا کہا؟ تمہارے اگر کوئی دوست ہیں تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے دوست ہیں۔ کن کے؟ اہل ایمان کے، صحابہ کرام کے۔ والذین آمنوا الذین، ہاں وہ لوگ بھی تمہارے دوست ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے، ایمان والوں کے دوست، ایمان والوں کے دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پابندی کیا لگائی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان والے ہیں۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہماری دوستی، ہماری محبت کن کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت صرف صحابہ کرام ہی تھے جو یہ پیغام سن رہے تھے۔ کیوں؟ وہ دین کے نازل ہوتے ہوئے جو موجود تھے وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو ان چیزوں کو پیغمبر سے سن رہے تھے۔ تو اس کا مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام، جن کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا۔ تو جس کا اللہ دوست ہو، اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے اس کے ایمان میں شک ہو سکتی ہے، مگر صحابہ کرام کے ایمان کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے دور نبوت کے وہ عظیم لوگ جو صحابہ کرام ہیں، ان میں کچھ کو مہاجرین قرار دیا اور کچھ کو انصار قرار دیا۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، ان کی جن لوگوں نے مدد کی وہ انصار بن گئے، اور
مدد ایسے کی کہ ان کے دل جیت لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار. اگر تم نے ایمان کی کوئی نشانی اور علامت دیکھنی ہے تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، انصار سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے. انصار کے ساتھ محبت یہ ایمان کی علامت ہے. یہ انصاری صحابہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنی جائیدادیں تک، زمینیں تک اپنے ان مہاجرین بھائیوں کو دیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر، ان اہل ایمان لوگوں کی محبت کے اندر. آپ نے فرمایا کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے. وآیت النفاق بغض الانصار، انصار سے بغض اور نفرت یہ منافقت کی علامت ہے. صحابہ کرام کا عظیم طبقہ انصار صحابہ کرام، اگر کوئی ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے تو وہ بندہ پکا منافق ہوگا جو ان سے نفرت کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ لوگ جن کو رضا اور رحمت دی گئی، اگر کوئی اپنے دل میں ان کے بارے میں نفرت رکھتا ہے تو یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا. بے شک وہ شخص اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، وہ مومن نہیں ہے. جس مومن کو قرآن و حدیث نے مومن کہا وہ کوئی اپنا مومن ہوگا جو انہوں نے اپنے لیے فارمولا بنایا، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. اگر کوئی شخص یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میں مومن ہوں یا منافق، تو اپنے دل کو چیک کر لے کہ پیغمبر کے جو صحابہ ہیں ان صحابہ کی محبت دل میں ہے یا نہیں ہے. اگر صحابہ کی محبت دل میں ہے اور دل سے محبت کرتے ہیں، صحابی کا نام لیا جاتا ہے، آپ دل سے محبت کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے دوست ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ محبت ایمان کی علامت ہے. اور اگر کسی صحابی کا نام لیا جائے تو آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو سمجھ لیجئے یہ دل کی جو تنگی ہے یہ منافقت کی وجہ سے ہے. اگر ایمان ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اور صحابہ کرام جن کے لیے میرے پیغمبر بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیں دعا کرنے کے لیے، جن ہستیوں کے حق میں پیغمبر نے دعائیں کی ہوں، وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے، ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھے، خود تو اسلام قبول کر لیا مگر ان کی جو والدہ تھی انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بڑے پریشان تھے. پریشانی میں رہ نہ سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ دیکھا کہ اپنی ماں کے لیے کیسے پریشان ہے، کیسے تڑپ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا شروع کر دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہنچے، اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہیں، اسلام قبول کر لیا. واپس آئے، آ کر خوشخبری سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، میری والدہ مسلمان ہو گئی، میں آپ کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، اس نے اسلام قبول کر لیا. آپ نے دعا کی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور مزید عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے میری اور میری والدہ کی محبت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہر مومن کے دل میں ہم دونوں کی محبت کو پیدا کر دے. ہر مومن کے دل میں
ابو ہریرہ کی بھی محبت ہو اور ہر مومن کے دل میں ابو ہریرہ کی ماں کی بھی محبت ہو، آپ یہ بھی دعا کر دیجئے کہ اہل ایمان بھی ہم سے محبت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تمام مومنوں کے دل کے اندر ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت کو پیدا فرما دے، اور ان دونوں کے دلوں میں اہل ایمان کی محبت پیدا فرما دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عرض کرنے پر جب اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، آپ نے فرمایا اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ، یا اللہ اپنے بندے یہ جو ابو ہریرہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا، وَأُمَّهُ اور میری والدہ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، ان کے حق میں بھی دعا کی، کہا إِلَىٰ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ جتنے بھی تیرے مومن بندے بندیاں ہیں ان کے دلوں میں ان دونوں کی محبتوں کو اجاگر فرما دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وَحَبِّبْ إِلَيْهِمِ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي، اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں نے دیکھا کوئی بھی بندہ مجھے دیکھتا یا میرا نام سنتا مجھ سے محبت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر کی دعا تھی۔ پیدا ہونے والا بچہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جو دین کو پڑھ لے سمجھ لے، ابو ہریرہ کا نام آئے گا وہ دل سے محبت کرے گا اگر اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر کی دعا ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک محدث تھے، حافظ الحدیث تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی بہت بڑی ایک تعداد ہے جن کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحابہ بھی ان سے محبت فرما رہے، اللہ کے پیغمبر بھی ان سے محبت فرما رہے، اہل ایمان بھی ان سے محبت کر رہے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کر رہا ہے۔ تو جو ان سے اگر نفرت کرتا ہے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے امام ابو طاہر السلفی نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں خصلتان من کانت فی، دو نشانیاں، دو خصلتیں ایسی ہیں، دو علامتیں ایسی ہیں جن لوگوں کے اندر اگر وہ پائی جائیں تو اس بات کو یقین کے ساتھ سن لو کہ ایمان کے بعد وہ دو خصلتیں، وہ دو نشانیاں جن لوگوں میں اگر وہ موجود ہوں گی تو وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایمان کے بعد دو نشانیاں جن لوگوں میں ہوں گی وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ قرار پائیں گے۔ کون سی نشانیاں؟ الصدق و حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے کے بعد صدق و سچائی کو اپنا لے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، چاہے وہ معاملہ اپنا ہو یا دین کا ہو، صدق و سچائی سے کام لے، ایک اس چیز پر ڈٹ جائے، اس کو اپنی عادت بنا لے، اور دوسری وحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے صحابہ کے ساتھ سچی محبت کرنے والا بن جائے۔ ایمان لانے کے بعد صدق و سچائی کو اپنا لے اور ایمان لانے کے بعد پیغمبر کے صحابہ سے سچی محبت کرے، یہ بندہ یقیناً نجات پائے گا، اس لیے کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، یہ دین جو ہم تک پہنچا وہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو جو اس دین کو مانے جو صحابہ نے بیان کیا وہ صحابہ سے محبت کیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ ائمہ اور محدثین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سب شدید محبت کرتے تھے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے نقل کیا، یہ چوٹی کے ائمہ اور محدثین ہیں جن کے یہ اقوال ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں انی احب من احبہم اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے،
میں کن سے محبت کرتا ہوں؟ جن سے اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَسْلَمُ مِنْهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہیں کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، یہ ہیں صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ۔ تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَأُبْغِضُ مَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ، اور میں ان سے بغض رکھتا ہوں، نفرت رکھتا ہوں جن سے اللہ بھی نفرت رکھتا ہے، اللہ بھی ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ وَهُمْ أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدْعِ، وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو بدعات و خرافات کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، ان کو دین کا نہیں پتہ، ان کو صحابہ کا نہیں پتہ، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد اس دین کو آگے بیان کرنے والے صحابہ ہیں۔ جو دین صحابہ کے ذریعے سے آیا وہی اصل دین ہے۔ جس نے اس دین کو چھوڑ دیا وہ بدعات و خرافات کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ صحابہ بدعات و خرافات سے دور تھے اور یہ بندہ ان چیزوں کی طرف چلا گیا، اس کو صحابہ کا کیا پتا اور اس دین کا کیا پتا جو صحابہ نے آگے بیان کیا۔ امام زہری رحمہ اللہ چوٹی کے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کے بارے میں امام سعید بن مسیب سے پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ زہری میری بات کو سن لو، ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں یا عثمان غنی ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ان سب سے محبت کرو، اور عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جتنے بھی ہیں یعنی 10 کے 10 ان کے جنتی ہونے کی گواہی دو، اس لیے کہ پیغمبر نے ان کے نام لے کر ان کو جنتی قرار دیا، اس کی گواہی دو۔ اور معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے گا شاید اللہ قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب بھی نہ لے، کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے پیغمبر کے صحابہ سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ یہ کن کا نظریہ؟ یہ محدثین کا نظریہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شدید محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا یہ ہے ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں، ان کی جو سیرت ہے، ان کے جو کردار پر کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ان صحابہ کرام کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق کیسا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ زمانے کے خوش نصیب لوگ تھے۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، اس کے لیے خوشخبری جس نے مجھے دیکھا۔ اس سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ کس کے لیے خوشخبری؟ جس نے مجھے دیکھا۔ دیکھنے سے مراد مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ دیکھا تو کافروں نے بھی ہے، دیکھا تو منافقین نے بھی ہے، دیکھا تو یہودیوں نے بھی ہے، لیکن یہاں دیکھنا ایمان کی حالت میں ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کی آنکھوں کی بینائی نہ ہو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے۔ اس سے مراد پیغمبر کی بات کو سن کر، نبوت کو مان کر ایمان لے آنا، یہ پیغمبر کا صحابی ہونا، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ اگر اس کی ان آنکھوں میں بینائی نہیں ہے تو اس کی دل کی آنکھوں میں بینائی موجود ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَطُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِی، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہو جس نے اس کو دیکھا کہ جس نے مجھ کو دیکھا۔ کس کی طرف اشارہ کیا؟ صحابی کو دیکھا۔ صحابی کو کس نے دیکھا؟ تابعی نے دیکھا، اس کے لیے بھی خوشخبری ہو۔ فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآ مَنْ رَآنِی، اس کے لیے خوشخبری ہو کہ جس نے اس کو دیکھا، جس نے میرے صحابی کو دیکھا۔ تبا تابعی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ طبقات ہیں جن کے لیے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ وہ صحابہ کرام ہوں،
وہ تابعین ہوں وہ تبع تابعین ہوں۔ صحابہ میرے پیغمبر کے شاگرد ہیں اور تابعی میرے پیغمبر کے صحابہ کے شاگرد ہیں، اور تبع تابعی صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ ایک وہ عظیم لڑی ہے جو خوش نصیب لوگوں پر مشتمل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو قرآن مجید پیغمبر کا صحابی کہتا ہے، ابو بکر صدیق کی صحابیت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ابو بکر صدیق جب پیغمبر کے ساتھ غار میں تھے، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دشمن تو ہمارے قریب پہنچ گئے، تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کا قرآن یہ ذکر کرے کہ وہ پیغمبر کا صحابی ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ایمان کے لیے میرے پیغمبر اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے، جو اللہ سے مانگ کر لیا، اگر کہ عمر فاروق کو برا بلا کہے تو اس کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کو میرے پیغمبر نے اپنی ایک بیٹی نکاح میں دی، اس کا انتقال ہو گیا تو اپنی دوسری بیٹی نکاح میں دی، جس کو پیغمبر نے اپنی بیٹیاں نکاح میں دی ہوں، اگر کوئی ان کو برا بلا کہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً ان لوگوں کا جو میرے پیغمبر کو گالیاں دیتے ہیں، نہ اللہ سے تعلق ہے، نہ اس کے رسول سے تعلق ہے، نہ اس کے دین سے تعلق ہے، نہ صحابہ اکرام سے تعلق ہے، اور نہ ایمان سے تعلق ہے۔ ان لوگوں کے کفر کے اندر، نفاق کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جن کے دلوں میں کفر ہے، اپنے آپ کو بے شک وہ مومن کہتے رہیں، مگر ہیں وہ جہنم کے راستے پر۔ اس امت کے اگر کوئی بہترین لوگ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین افضل ترین لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ تو وہ ہیں جو میرے دور نبوت کے لوگ ہیں۔ پیغمبر کے دور نبوت میں کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد کے دور کے ہیں، یعنی تابعین۔ اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو تیسرا دور ہے، فرمایا وہ بھی سب سے بہترین لوگوں کا دور ہے، یعنی تبع تابعین۔ اس سے پہلے جو حدیث ذکر کی گئی جس میں خوشخبری کی بات بتائی گئی، اس میں بھی 3 ادوار کا ذکر ہے، اس حدیث کے اندر بھی 3 ادوار کا ذکر ہے۔ گویا یہ بہترین ادوار کے لوگ ہیں، جنہوں نے دین کو سیکھا، دین کو سمجھا، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی واقعتاً حقیقی محبت موجود تھی۔ اور ہم پر بھی یہ لازم ہوتا ہے، ہم جہاں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمیں پیغمبر کے صحابہ سے بھی اسی طرح محبت کرنی ہے، رکھنی ہے، اور ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، تاکہ ہم بھی ویسے ہی ایماندار بن سکیں۔ مزید صحابہ اکرام کی عظمت کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے، دین سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔